ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے 9 مئی 2023 کے واقعات کے ملزمان کو مجرمان بننے تک کے سفر کی داستان کا ذکر کر رہے تھے اور کیا ہوا کیسے ہوا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا شہزاد صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی قیادت ان عدالتی فیصلوں پر کیا کوئی رد عمل آیا ان کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی قیادت رات کو میں نے دیکھا تھا وہ میرا خیال ہے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے رہنما پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے اب ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. صحیح. دیکھیں کیسے آپ چیلنج کریں گے، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جہاں ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ جائیں. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا، دیکھیں آپ کے پاس جو اس وقت 60 سے 70% آپ کی جو جماعت میں لوگ ہیں وہ بڑے سینئر قانون دان ہیں، وکلا آپ کے ساتھ ہیں، بیرسٹر آپ کی پارٹی میں موجود ہیں. تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ وہ آپ کے جو 9 مئی کا ہو جائے یا عمران خان کا القادر ٹرسٹ ہو جائے، ان کے پاس شواہد نہیں ہیں، وہ کورٹ میں پیش نہیں کر سکے، ان کا کیس جو ہے وہ کمزور لڑا جا رہا ہے. تو پھر اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ خان کے مخلص نہیں ہیں. اگر وہ مخلص ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے پاس پروف نہیں ہے، شواہد کمزور ہیں، تب لیے تو ان کو ہر کورٹ سے جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے. دیکھیں بڑے بڑے نامی گرامی وکلا ان کی جماعت میں ان کے کیس لڑتے رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر بابر اعوان ہیں، اس کے فیصل چودھری ہیں، اسی طرح اعتزاز احسن ان کے وکلا رہے ہیں. تو کون سا ایسا خود جو ابھی چیئرمین ہے جو اس وقت انہوں نے بنایا گور رحمان، وہ بیرسٹر ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس میرا جہاں تک خیال ہے شواہد ہے ہی نہیں، شواہد ان کے پاس کمزور ہیں، اس لیے انہیں ہر کورٹ سے جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا اور جس شخصیت کو یہ باہر لانے کی کوشش کریں وہ باہر آ سکے. دیکھیں صرف جس وقت تک آپ کے پاس نظریہ نہیں ہے، آپ کے پاس ملک و قوم کو عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں تقریباً آج عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم ہوئے تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں، اور اس 9 مئی 2023 سے لے کے آج تک کے جتنے بھی معاملات ہیں، بجائے ان کو کسی کیس میں ریلیف ملنے کے وہ مزید جو ہے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. صرف ایک جس وقت شخصیت پرستی کے آپ اوپر چلتے ہیں نا تو آپ کا نظریہ خراب ہو جاتے ہیں. سیاسی مقدمات اور جماعتوں پہ بھی رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کے معاملات ہیں یہ انتہائی کمزور ہیں. آپ نے کوشش کیا نہیں کی، آپ کے لیے جو بھی باہر سے لوگ آئے انہوں نے آ کے آپ کے لیے یہاں پر کوشش کی. اس میں ڈاکٹر رحمان بھی تھے، ڈاکٹر ثاقب بھی تھے، اس طرح کے 3-4 اور ڈاکٹرز تھے جو امریکہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان آئے اور یہاں پر آ کے بات کی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو باہر سے لوگ آئے تھے اس میں 3 سینیٹر امریکہ سے آئے تھے. ایک کا نام جو ولسن تھا، اس میں جوناتھن تھے، اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور بھی جو جیک بریکمین، یہ 3 لوگ آئے تھے. جس وقت وہ یہاں پر آئے، یہاں پر ہمارے آرمی چیف سے بھی ملے، ہمارے ISI چیف سے ملے، یہاں پر ہمارے دیگر سیاستدانوں سے ملے. جس وقت انہوں نے اصل حقیقت ان کے آگے بیان کی تو وہ شرمندہ ہو کے یہاں سے گئے. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ہمیں پروف دیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اب اس معاملے میں نہیں پڑھتے. اچھا اس کے بعد ایک آخری میں چیز کہوں گا، اس کے بعد کیا ہوا، جس وقت یہ وہاں پر USA میں گئے وہاں پر بھی سوال کیا گیا. امریکن ترجمان کو آخر کار یہ کہنا پڑا کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، پاکستان کا اندرونی معاملہ. ٹھیک ہے، ان سزاؤں کا اگر آئندہ کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، جنرل الیکشن ہے، کو اثر پڑے گا اس پہ؟ دیکھیں جی ضرور پڑے گا، کیوں نہیں پڑے گا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت ملزم سے جس وقت مجرم میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پارٹی میں فرق پڑتا ہے. ویسے بھی آپ کی جو اس وقت جماعت ہے، جو آپ کے ساتھ ووٹر اور سپورٹر ہیں، وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے فین ہیں. یہ فرق رکھنا چاہیے آپ کو. وہ فین کلب ہیں، وہ فین کلب ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے اور جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ علیحدہ ہے. میں بھی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، فین کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے 92 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا جس نے آج تک لوگ کہتے ہیں سیاپا ڈالا ہوا ہے، میں ان کی اس کاوش کو مانتا ہوں. وہ ٹھیک تھا کہ آپ بطور کھلاڑی جو آپ نے کیا ہے اس حساب سے آپ کے فین ہیں. اب بھی جو ہیں وہ ان کے پاس ووٹر بھی نہیں ہے، سپورٹر نہیں ہے، صرف فین کی بنیاد کے اوپر یہ پارٹی جو ہے وہ چل رہی ہے. تنظیمی ساخت بھی متاثر ہوگی اب؟ ظاہر ہے جی، تنظیمی ساخت کیوں نہیں متاثر ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے کافی سارے ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی باشعور لوگ نہیں ہیں. باشعور لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے، بالکل موجود ہیں، بہت اچھے اچھے اور قابل لوگ موجود ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت ون مین شو جہاں پہ چلتا ہے نا تو وہ پارٹی چل نہیں سکتی.
پارٹی کی جتنی بھی تنظیم سازیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مشاورت سے ہوتی ہیں. آپ اس پارٹی کا یہ حال دیکھ لیں کہ ابھی تک آج تک یہ الیکشن کمیشن میں اپنی وہ پارٹی کے انتخابات نہیں کروا سکے. انٹرا پارٹی الیکشن ہی اس پارٹی کے ہو اور سکے. اسی وجہ سے یہ مخصوص اسی نشستیں وجہ بھی سے فارغ مخصوص ہوئی ہیں. نشستوں کا بھی آپ دیکھ لیں معاملہ ہوا ہے. سینیٹر کی سیٹیں گئی, بہت ساری سینیٹر چیزیں کی ان کے ہاتھ گئی. سے ابھی گئی. آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, قائمہ کمیٹیاں جائیں گی ان جی کے ہاں, ہاتھ سے. جو پنجاب اسمبلی کے جو 26 اراکین کے بارے میں نوٹس گیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن میں بھی اس کی آئی ریفرنس دائر ہوا ہوا ہے, اس کو ابھی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ لوگ بھی اپنے علاقے کے لوگوں کو ووٹوں کا اور ترقیاتی کاموں کا وعدہ کر کے آئے ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے اب جو یہاں سے وہ ڈسمس ہو کے گھر چلے جائیں گے. ظاہر ہے انہوں نے اپنا بھی رکھ رکھاؤ رکھنا ہے, اپنی بھی پریسٹیج کو قائم رکھنا ہے, اپنی بھی انا کو قائم رکھنا ہے. میرا خیال ہے وہ بھی کوئی کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے نکل گئے کسی اور پارٹی میں کمپرومائز ہو جائیں گے. یہ جو مقدمات ہیں, ان مقدمات سے سیاسی پولرائزیشن بڑھے گی ملک میں. دیکھیں اس طرح کی تو نہیں بڑھے گی, کیونکہ سیاسی مقدمات تو یہ ہے نہیں ہے جو ان کے اوپر ہیں. اس کی بیسک وجہ دیکھ لیں, 9 مئی کا واقعہ دیکھ لیں, القادر ٹرسٹ کا واقعہ دیکھیں عمران خان کے اوپر. پھر ابھی تو وہ جو بیریا ٹاؤن کے جو تھے پراپرٹی ٹائگون, ابھی ان کا معاملہ رہتا ہے, ابھی فرق گوگی کا رہتا ہے, ابھی تو شہزاد اکبر کا معاملہ رہتا ہے, ابھی زلفی بخاری کا معاملہ رہتا ہے. کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کے سیاسی مقدمات بناتے رہے ہیں؟ یہ ان کو جو اس وقت عمران خان کہاں تھے جس وقت انہوں نے سائفر لہرایا تھا, جس وقت انہی کے شہزاد اکبر ہر پریس کانفرنس میں یہاں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے وہ اتنے کاغذ لا کے لہراتے تھے, وہ کہاں گئے وہ کاغذ؟ والیوم 10, والیوم 1, والیوم 2, والیوم 3 کیا نکلا ہے وہاں سے آپ؟ تو یہ جس وقت آپ سیاسی مقدمات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سیاسی مقدمات تو آپ نے بنائی پیپلز پارٹی کے اوپر, آپ نے بنائی نون لیگ کے اوپر, تو آپ کے اوپر تو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کیسز جو ہے عدالت کے تھرو بنے ہوئے ہیں. پھر جو توشہ خانہ کیس تھا وہ بھی آپ کے اوپر ہے, ان کا جواب بھی آپ آج تک نہیں دے سکے. یہ ہمارے قریب ہی یہاں پر سپر مارکیٹ کے ایک جولر سے آپ نے اس کی جعلی رسیدیں بنوائیں. تو جس وقت آپ کا کیس خود کمزور ہے, جس وقت آپ ایک چیز کا اعتراف نہیں کر رہے, ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ ایک آپشن دیا گیا تھا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے اوپر معافی مانگیں. دیکھیں اگر آپ محب وطن ہوتے, پاکستان کی فوج, پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو آپ ضرور اس چیز کا اعتراف کرتے. آپ یہ دیکھیں ان بانی پی ٹی آئی نے 10 مئی کا واقعہ پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو آپ مبارکباد نہیں دیتے, بھارت کی طرف سے آپ افسوس کا اظہار نہیں کرتے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جس وقت فیلڈ مارشل بنتے ہیں تب بھی آپ ان کو مبارکباد نہیں دیتے. تو یہ کیا تاثر نکلتا ہے؟ یہ تاثر یہ نکلتا ہے کہ آپ فوج کے خلاف تھے, آپ فوج کے خلاف ہیں اور آپ فوج کے خلاف ہی رہیں گے. صحیح ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ذرا میں عامر صاحب سے پوچھ لوں. عائشہ جی, یہ جو ایک تو آپ نے بتایا کہ استغاثہ نے کن شواہد پر جو ہے انحصار کیا, آپ نے بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ, سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے گئے ملزمان کے مجرمان بننے تک کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تمام ملزمان تھے ان کو منصفانہ ٹرائل کا موقع دیا گیا؟ دیکھیں ٹرائل جب ہوتا ہے اس وقت انہوں نے پروزیکیوشن نے جب ان کے خلاف گواہ پیش کیے, تقریباً ہمیں 60 کے قریب آئی تھنک سو جو لاہور والا کیس ہے اس میں, اور اس میں بھی بلکہ جو سرگودا والا ہے اس میں 60 کے قریب میں ہمیں وٹنس پیش ہوئے ہیں. ان کے پاس پورا موقع تھا ان کو کراس کرنے کا اور انہوں نے کیا بھی. اب جو ہے فیئر ٹرائل جو ہے آبویسلی جو عدالتی ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہے اس کو پراپر طریقے سے کیا گیا, اس پہ پورا ٹرائل چلا ان کا. اب ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں کہ کیا ڈیسیژن ٹھیک آیا یا غلط آیا, لیکن جہاں تک ان کے خلاف پروزیکیوشن ہے اس نے کیس پیش کیا. اب جج صاحب کو جو جن موصوف نے ان کے اوپر ایک فیصلہ دیا وہ مطمئن ہوئے کہ پروزیکیوشن کی جو ایویڈنس ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کو سزا دی جائے, اور انہوں نے سزا دے دی. اب میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے سکتا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو لوگ تھے شاید ان کے خلاف پوری طرح اتنا کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھا جس کے مطابق سب کو سزا دے دی جاتی. فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی؟ جی بالکل, یہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اپنے پرسکرائب ٹائم کے اندر, اور بالکل کر سکتے ہیں, یہ رائٹ ہوتا ہے ملزم کا, مجرم سوری اب تو کنوکٹڈ ہے سوری, تو وہ بالکل وہ اپنا وہ قانونی آپشن یقیناً یوز کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ؟ ہائی کورٹ میں پہلے جائیں گے, اس کے بعد اگر ممکنہ طور پر سپریم کورٹ بھی انہیں جانا پڑا تو کس نظر سے دیکھے گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ممکنہ طور پہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بڑا عرصہ ہمیشہ ٹرائل چلا ہے, بڑا لمبا ٹرائل چلا ہے, بڑا عرصہ, بڑا جی بالکل. دیکھیں جو کرمنل ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے نا, جب ایویڈنس آتی ہے تب ہی اس کو کنوکشن کی جاتی ہے.
اب یہ تو فیصلہ ہائی کورٹ کرے گی کہ کیا اس کے اندر ایسے شیڈو آف ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں اس پہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ سب جوڈس ہونا ہے کل معاملہ. لیکن جہاں تک میرا اپنا ایک اوپینین ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں سے کچھ لوگ بری ہو جائیں گے آگے جا کے. ایک بریک کے دوران آپ ایک چیز ہم سے ڈسکس کر رہے تھے، وہ ذرا ہمارے جی دیکھیں، جب بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مینزریا اور ایکٹسریا. مینزریا مینز کہ ایک بندہ ہے، اس کا ڈرٹی مائنڈ، اس نے ایک پلاننگ کی اور ایک چیز کی، اور ایکٹسریا اسی ڈرٹی مائنڈ کے ساتھ اس نے کرائم جو ہے کمٹ کیا. اب اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا انہوں نے یہ کرائم سب نے کمٹ کیا کہ نہیں، اور کیا ان کا ڈرٹی مائنڈ تھا جس کے اوپر انہوں نے ایکٹ کیا، اور کیا سب لوگوں نے ہی جا کے نقصان پہنچایا، اور جن لوگوں نے نقصان پہنچایا کیا ان کے خلاف ایسی ایویڈنس تھی جس سے پتہ چلے کہ انہوں نے پرووک کیا. یہ سب چیزیں جو ہیں یقیناً جو ہماری سپیریئر کورٹس ہیں وہ یہ دیکھیں گی. اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ بری ہو جائیں گے جنہوں نے یہ عمل کیے، جنہوں نے ایسے نقصان پہنچائے ریاستی پراپرٹی. خالی پراپرٹی کہنا اس لیے وہ ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ کے نمائندے، اس کے اندر گورنمنٹ کی انسٹالیشنز تھیں، ان کو ڈسٹرائے کرنے کی کوئی کی گئی. جی بالکل، شہداء کی دیکھیں، شہداء ہمارے لیے جو دن رات وہ ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اب جو جیسے کیپٹن جو شیر خان ہیں، ان کی تصویر کو جو ہے وہ بھی ڈیمیج کیا گیا جا کے جناح ہاؤس کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے خود بڑی تکلیف ہوئی. دیکھیے، میں خود احتجاج کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے، آپ کا رائٹ ہے، کیجئے، لیکن اس پیرامیٹر کے اندر رہیے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، جو کہ وہاں پہ نہیں ہوا. کہ احتجاج کو کچلنے کے لیے قانون کا تھوڑا سخت استعمال کیا گیا. دیکھیں، قانون کا سخت استعمال بعد میں کیا گیا، پہلے یہ لوگ وہاں پہ انٹر ہوئے، لیکن ایک ایگزامپل تو سیٹ کر دی گئی نا احتجاج کے والے سے. نہیں دیکھیے، اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب رائوٹنگ ہوتی ہے، جب اس طرح چارج کراؤڈ ہوتا ہے تو پھر ریاست کو بھی میجرمنٹس لینے پڑتے ہیں. شاہ جی، اگر چارج کراؤڈ کی بات کریں تو 2014 کا دھرنا اگر آپ ریمائنڈ کریں تو پھر چارج کراؤڈ تو پی ٹی وی میں بھی گیا تھا. جی بالکل، چارج کراؤڈ تو آپ کا قومی اسمبلی تک گیا، پرائم منسٹر ہاؤس تک گیا، تو پھر اس میں کیوں نہیں کنوکٹڈ؟ دیکھیں، یہ تو میں اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں وہ قومی املاک نہیں تھی آپ کی؟ بالکل تھی. جس نے بھی جہاں بھی، اگر تب آپ کو نہیں لگتا ایگزامپل سیٹ کر دی جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا؟ بالکل ہو جانا چاہیے. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی ارسپیکٹو آف اس کی کون بندہ تھا، کس رنگ و نسل سے اس کا تعلق تھا، جب اس نے ایک لا کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کے خلاف جو قانون کے جو ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس وقت بھی لینا چاہیے تھا. میں تو پھر یہاں پہ شاہ جی، پھر میرا سوال تو بنتا ہے نا کہ پھر عدالتوں کی جو اب یہ فیصلے آئے ہیں اس پہ جانبداری پہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا. دیکھیں، عدالت کی جانبداری پہ سوال اس لیے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ دیکھیں یہ پروزیکیوشن کا کام ہے کہ وہ کیس لے کے جائے عدالت کے پاس. کیا آپ اس وقت عدالت کے پاس کیس لے کے گئے اور کیا عدالت نے اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کے اوپر ٹرائل چلنے کے بعد ان کو سزا یا جزا نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا. یہ عمل تھا آپ کی پروزیکیوشن کا، یا جو بھی ادارے ہیں جیسے پولیس ہو گئی یا جو بھی ریلیونٹ اس کے اداروں نے یہ ایکشن لینا تھا انہوں نے نہیں لیا، تو عدالت خود سے تو نہیں اس پہ وہ عمل کر سکتی. شاہ جی، کو ماضی میں بھی ایسے سیاسی کارکنوں کی دہشت گردی کے حوالے سے سزاؤں کی کوئی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس؟ میرے نالج میں تو ایسی ابھی تک اس طرح نہیں ہے کہ جس میں سیاسی ہے. البتہ دوسرے رائٹس جو ہوئے ہیں اس کے لیے بالکل ایکشن لیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے 9 مئی کے باقی جو ملزمان ہیں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جنہوں نے ہمارے جی ایچ کیو کے اندر جو انٹر ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں نقصان پہنچانے کی کوئی کی ہے، دیکھیں ایک ادارہ ہے ایسا، اور ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کم از کم منظم ہے اور اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. دیکھیے، آپ کسی بھی سیاسی وجہ کی وجہ سے کہ آپ وہاں پہ جا کے حملے نہیں کر سکتے. سمپل ہے، آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے احتجاج کریں، ٹھیک ہے. پھر وہ کرتے تو ہم کہتے کہ جی انہوں نے زیادتی کی. آپ خود انٹر ہوئے ہیں، آپ نے ٹریس پاس کیا ہے، تو اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو واقعہ ہی جن لوگوں نے اس میں عمل کیا وہ تو کسی بھی صورت میرے خیال میں نہ بچ سکیں شاید. تو شاہ جی، یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کی اگر ہم بات کریں تو اس کا دائرہ کار کہاں تک محدود ہے، کہاں تک اسے محدود رکھا گیا؟ دیکھیں، جو بھی 1997 کے ایکٹ کے تحت یہ، جی بالکل، یہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کا اس کے اوپر ایف آئی آر دی جاتی ہے. دیکھیں، یہ تو اس ادارے پہ ہے نا جس نے، جو کمپلیننٹ ہے اس نے کیا اس کے انگریڈینٹ لکھوائے ہیں اپنی کمپلینٹ میں. کیا وہ اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات شامل ہو سکتی تھیں؟ کیا اس کی ایف آئی آر میں ایسی چیز جو رپورٹ تھی اس میں تھی جس کے اوپر ایف آئی آر دی گئی؟ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی وہ سیکشن بتائے ہیں جو 6(2) ہے اس کا سیکشن، سب سیکشن 6 کا 2 اور C جو ہے
اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی سرکاری یا کسی پبلک جو ہے پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, تو آبویسلی وہ اس کو سن سکتی تھی اور اس نے سن کے اپنا فیصلہ کیا اس پہ. شہزاد صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالتی فیصلے, اگر کوئی مفاہمت کی, کوئی بیک ڈور پہ مذاکرات کی کوئی چیزیں چل رہی تھی تو اس کی راہ میں اب رکاوٹ پیدا ہو جائے گی؟ نہیں جی, کیوں ہوگی رکاوٹ؟ دیکھیں اس کے لیے تو انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بھی بلایا تھا, جس کو سید خورشید شاہ ہیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد بھی یہ وہاں پر بھی یہ لوگ پیش نہیں ہوئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کا ایک ہی کاز ہے, ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی بات ہے کہ خان کو رہا کرو. یہ اس سے آگے جانے کی سوچ ہی نہیں رہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو اس طرح کا کوئی بات ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں, جو ATC کورٹ سے ان کو سزائیں ملی ہیں, آج تقریباً 2 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں, 9 مئی 2023 کو جو ہے گزرے ہوئے. تب سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آج سزائیں ہوئی ہیں, جس میں 76 لوگ ہیں اور کچھ نامی گرامی لوگ ہیں, ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی. ان کے وکلاء نے کیسز لڑے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا جو ATC میں یہ پیش کرتے اور وہاں سے لوگوں کو بری کرتے. البتہ جو ہماری عسکری قیادت تھی, سر پر ہوتا ہے شاہ جی, اگر میں غلط بالکل ایسا ہی ہے. جو بھی کرمنل ٹرائل ہے اس میں بار ثبوت جو ہے وہ استغاثہ لیکن پہ, یہاں پہ معاملہ الٹ پوری طرح آپ نہیں کہہ سکتے. وہ صرف ایک جگہ پہ میں نے جس کے پاس ثبوت تو نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ اس کو چھڑوا سکتے. دوسری بات, میں ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات کر رہا ہوں, میں میری ٹیکنیکل بات شاید وہ ماہر قانون ہے, سمجھ گئے کہ بارے ثبوت استغاثہ الزام کنندہ پر ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اور اس کیس میں میرا خیال ہے بارے ثبوت جو ہے ملزمان پہ تھا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. جی وہ میں نے پڑھا ہے ججمنٹ کے اندر کہ لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ایسا ڈیفنس پیش نہیں کیا. دیکھیے یہ آپ تفصیلاً اسے پڑھیں گے, ہم ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ اور بھی ایک پروگرام اس پہ کریں گے. آپ نے تفصیلاً جو ہے نا دونوں فیصلوں کو پڑھنا ہے, اور ہمیں تھوڑا بارے ثبوت پہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ بارے ثبوت جو ہم نے آج تک سنا ہے اپنی رپورٹنگ میں نے ہائی کورٹ کی بھی بیٹ کی ہے, رپورٹنگ کی ہے, لوئر کورٹ کی بھی کی ہے, آن اینڈ آف بہت سارے وکلاء حضرات دوست بھی ہیں, بھائی ہیں ہمارے, تو چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. تو بارے ثبوت ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ وہ الزام کنندہ پر ہوتا ہے, جو استغاثے والا اس پر ہوتا ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے, اس کو ملزم کو مجرم ثابت کرے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارے ثبوت جو ہے وہ ڈالا گیا ملزمان پہ کہ آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. یعنی کہ پورا کھلی نہیں چلے کسی حد تک, لیکن لاء میں ہے ایسا کہ آپ کسی حد تک بھی ڈال دیں؟ نہیں, یہ میں جہاں تک ایکسیپشنل ہے, ایکسیپشنل نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہ میں نے بتا رہا ہوں کہ ایک جج نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ یوز کیا, اس کو جو بہتر لگا اس کے مطابق اس نے لکھا اس پہ. اب اس نے کیسے ڈیفائن کیا یہ ان کی مرضی تھی, ٹھیک ہے. اب 1947 سے اب تک جتنے قانون کے فیصلے ہوئے سارے میں نے اس طرح پڑھے بھی نہیں ہیں, بہت بڑا یہ ایک ہماری فیلڈ ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کچھ ایسے قوانین ہیں جس میں بارے ثبوت ملزم پہ ہوتا ہے, جیسے نیب ہو گیا جو فائنینشیل کرائمز ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن جو کرمنل ہمارے سائیڈ ہے, کرمنل ٹرائل مان جاؤں گے وہ رسیدیں مانگ لیں گے آپ سے تو وہ بارے ثبوت ہے ملزم پہ, لیکن دس از اے کرمنل. نہیں آپ بالکل, میں نے آپ کو کہا نا کہ پروسیکیوشن کے اوپر ہی ہے تمام برڈن. فیصلہ پوری طرح پڑھنے کی وہ کوشش کریں گے, پوری طرح فیصلہ پڑھیں گے, شاید پھر وہ ہمیں جواب دینے کے ابھی وہ فی الحال ڈاؤٹ دے رہے ہیں, مارجن دے رہے ہیں, ایرر مارجن دے رہے ہیں. میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جی آپ جو بارے ثبوت کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں پر اس سے پہلے اس کے کیسز کے فیصلے سے پہلے نے JIT بنی تھی. JIT میں کافی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا. مان لیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ثبوت ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن اس میں جو ان سے پروف مانگے گئے بے گناہی کے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. جس وقت JIT نے یہ ثابت کر دیا, ان کو ہر چیز جو تھی ان کو بلا کر بٹھا کر بتایا گیا, یہ آپ کی فوٹیجز ہیں, یہ بارے ثبوت پہ ایک پورا پروگرام کریں گے. مجھے صرف ایک آخری سوال ہے, میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں نے شاہ جی سے بھی ایک آخری کوئسچن لینا ہے. ان فیصلوں کو سیاسی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا؟ جی بالکل رکھا جائے گا. اس کی بیسک وجہ یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی حدود اور قیود کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو جتنی بھی پارٹی کمپینز ہیں اس میں کم از کم حکومت کی, ملک کی, ریاست کی کسی بھی ایسی ریٹ کو چیلنج نہ کریں, اس کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. تو میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک سیاسی طور کے اوپر یہ فیصلے جو ہیں یہ رکھے جائیں گے. باقی ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ATC کا فیصلہ ہے,
मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट में किसी को वहाँ से रिलीफ मिलेगा। ठीक होगा शाह जी, एक आखिरी 1 मिनट का आपसे जवाब चाहिए होगा मुझे कि ये जो फैसले आए हैं, इन अदालती फैसलों से पाकिस्तान में इंसाफ का मेयार आपको बेहतर होता नजर आ रहा है या कमजोर होता नजर आ रहा है? आपका सवाल इंतहाई मुश्किल है मेरे लिए इसको जवाब देना, मैं ये एडमिट करूंगा इसको। देखिए, एज ए कानूनदान मैं यही चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी क्या वजूहत हैं वो एक पूरी डिबेट है, लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर चल रहे हैं। ये नहीं है कि पूरी तरह इंसाफ है, लेकिन देखिए हम भी एज ए इंसान जो हैं कोशिश यही करते हैं कि अपने शोबे के साथ इंसाफ करें। तो मेरा ख्याल है कि इंसिडेंट हुआ, चीज़ प्रॉपर्टीज़ को जलाया भी गया, डिस्ट्रॉय भी किया गया, तो किसी ने तो किया ना। तो कोई आप बेशक सबूत को साइड पे कर दें, एक आपका इंटेलेक्ट है अपना, हुआ है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब पहली दफ़ा हुआ या आखिरी दफ़ा हुआ, होना चाहिए, इस चीज़ पे कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक बात है इसको पॉलिटिकल आप कहें या नॉन पॉलिटिकल कहें, जब एक गलती की गई, ऐसी गलती की गई जो वापस नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पे जो जहाज़ को डैमेज कर दिया गया वो अब उसको दोबारा ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन पहली कंडीशन में वापस नहीं लाया जा सकता। तो जो नुकसान आपने पहुंचा दिया, हाँ, रिपेंटेंस की पूरी कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। देखें, जिन लोगों का ये कह रहे हैं जीआईटी में उन्होंने छोड़ दिया गया, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के पास ये होता है जैसे पूरी दुनिया में होता है कि उनको डील दी जाती है कि आप कोई ऐसा एविडेंस दे दें या जिसकी वजह से आपके ऊपर इस तरह का चार्ज उस तरह नहीं हो सकता, तो हम आपको रिलीफ दे देंगे। ये बिल्कुल होता है प्रोसिक्यूशन के पास। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब किसी ने नुकसान पहुँचाया और उसने एक ऑफेंस किया तो उसको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे पास यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। सिर्फ जाते जाते इतना ही मैसेज अपने नाजरीन को देना चाहूँगा कि 9 मई के वाक़यात और इनसे जुड़े अदालती फैसले पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश और इसके अलावा अदालती आज़ादी और शहरी आज़ादियों के मुस्तकबिल पर एक गहरा असर डाल रहे हैं। इन फैसलों से गहरा असर डाल रहा है, और जहाँ एक तरफ रियासत कानून की बालादस्ती का पैगाम दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इन फैसलों को सियासी इंजीनियरिंग का शाखसाना भी करार देने वाले हल्के मौजूद हैं। यास्मीन राशिद हों, मियाँ महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई जो सजाएं हैं ना, अब सिर्फ इनफरादी मुकदमात नहीं रहे, बल्कि ये मुल्की सियासत में ताकत की हरकियात, अदारा जाती किरदार और सियासी मुफाहमत की गुंजाइश को जांचने का एक पैमाना बन चुकी हैं। ये अदालती फैसले क्या सिर्फ सज़ा और जज़ा की कहानी है, या फिर इनके पस मंज़र में सियासी बयानियों की कशमकश, इंतखाबी हिकमत अमलियाँ और रियासती कंट्रोल की नई तारीफ़ें जो हैं वो लिखी जा रही हैं? जो भी हो, एक हकीकत वाज़ेह है कि 9 मई का बाब बंद नहीं हुआ, बल्कि ये बाब अब अदालतों, मीडिया और अवामी राय के सफ़ात पर मज़ीद सवालात, नई सफ़बंदियाँ और शायद मुस्तकबिल की नई सियासत रकम करेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।